اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4 کاموں کا خاص حکم دیا، 4 چیزوں کا فرمایا رمضان شریف میں، اور چاروں آسان ہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ کو ترغیب دیتے تھے 4 چیزوں کی رمضان شریف، چاروں آسان۔ نمبر 1، رمضان شریف میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے۔ کلمہ شریف کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ، پڑھیں میرے ساتھ میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سب مل کر ایک ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں۔ اگر نہیں کوئی بڑا استغفار یاد ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے بتایا، خاص ہمارے رمضان شریف کا۔ 2 چیزیں ہو گئی کتنی؟ ایک کلمہ شریف اور ایک استغفار شریف۔ اور پھر 2 چیزیں فرمایا، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگ، کہ اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگ، جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ سے جنت کا سوال کرو۔ اور جب بھی جنت مانگا کرو، یہ دوسری روایت ہے، جب بھی جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا۔ اور اس کے ایک اور بات اس میں اور ایڈ کر دیتے ہیں، بلکہ آپ سے کہہ دوں، جب وہ دینے ہی والا ہے اور اس نے دینا ہی ہے تو پھر بڑی چیز مانگے، جنت مانگے، اور جنت میں بھی رسول اللہ کا پڑوس مانگے۔ یہ اللہ تیرے محبوب کے ساتھ ہمیں جنت عطا فرما، تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما۔ اس لیے کہ مانگنا ہمارا کام ہے، پھر عطا تو اس کے کرم پر ہے۔ اور اس کے یہاں کمی کس چیز کی ہے؟ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ پوچھا تو دنیا نے کہا کہ میں بتا دوں گی، لیکن شرط ہے، اس کو پتہ بتانے کے عوض میں جنت میں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بڑی بھی جنت مانگنے اتنا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو، اگر مانگ رہی ہے تو عطا کر دو۔ اندازہ فرمائے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے ان کے پڑوس میں جنت مانگا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اگر ہم بھی محبوب کے پڑوس میں جنت مانگے وہی کریے، انشاءاللہ ضرور عطا کیے جائیں گے۔ اور میرے اللہ کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو 4 چیزیں، کلمہ شریف کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو اور جنت کا سوال کرو۔ سب مانگو، روزی بھی مانگو، بچے بھی مانگو، بیٹے نوازے سب مانگو، گھر بھی مانگو، فیکٹریاں بھی مانگو، سب مانگو، لیکن یہ 2 چیزوں کو ضرور مانگنا، ایک تو جہنم سے بچنے کی دعا، اور ایک تو جنت طلب کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں محبوب کے پڑوس میں جنت طلب کرے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اتنے دنیا میں ڈوب گئے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم صرف مال ہی مانگتے، ہم صرف دنیا ہی مانگتے۔ اللہ کے بندو، دنیا مانگو مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو، آخرت کا بھی کچھ بھلا طلب کر لو، آخرت بھی جانو، اس لیے کہ اللہ جس کو جہنم سے پناہ عطا کر دے پھر انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اللہ جسے جنت کا رشتہ عطا کر دے پھر اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بہت برکت والا مہینہ ہے، اس کا جس نے احترام کیا، جس نے تعظیم کی، جس نے اکرام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کی تعظیم نہ کرے، اکرام نہ کرے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماہ رمضان شریف میں انتقال کرتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، فتنہ قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو ماہ رمضان شریف میں موت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ نے اگر مال دیا ہے تو کوشش کرو زندگی میں ایک مرتبہ کوئی رمضان شریف حرمین شریفین میں گزارنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کچھ پیسہ اکٹھا کرو، نیت کرو، اور کوشش کر لو کہ زندگی کا کم از کم ایک حرم محترم جو ہے اللہ ایک رمضان شریف جو ہے حرم محترم میں گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مکے میں روزہ رکھو گے
بہاروں کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اگر زندگی کا خوبصورت ماہ رمضان کہیں نظر آیا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں نظر آیا. اللہ اکبر. اللہ ہر مسلمان کو منظر دکھائے. کیا مزے ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام سامنے جلوہ گر ہے, دسترخوان لگے ہوتے ہیں, کوئی رو رہا ہے, کوئی یاد روکا کر رہا ہے, کوئی تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, اور انوار کی جو بارش ہوتی ہے اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جب عام دنوں میں وہاں کا کوئی بیان نہیں ہو سکتا تو ماہ رمضان شریف کی بہاروں کا کیا. اس لیے اللہ اگر توفیق کے توفیق سے صحت بنا لو, والدین خیال ہے تو کوشش کرو ان کے ساتھ, اگر بال بچے ہیں تو نیت کر لو ان کے ساتھ. اس لیے کہ نیت کرنا اپنا کام ہے اور نیت کی لاج رکھنا اللہ کے کرم پر ہے. اور اگر نیت کرنی سچی اور اگر حاضری نہ بھی ہوئی تو کم از کم اللہ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے ماہ رمضان شریف کا خاص اہتمام کریں, سحری کا, سحری میں تہجد کا, اسی طریقے سے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں, آقا علیہ السلام فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. کچھ لوگ ایسے جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں, وہ بھوکے پیاسے رہتے صرف, کچھ نہیں ملتا ان کو. کیوں؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ روزہ ڈھال ہے, ڈھال, اور اس ڈھال میں سوراخ کرنے والی, ڈیمیج کرنے والی جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ یعنی جب روزہ رکھو جھوٹ سے بچو, روزہ رکھو غیبت سے بچو, روزہ رکھو چغلی سے بچو, روزہ رکھو بدنگاہی سے بچو, روزہ رکھو جھگڑے فساد سے بچو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے, فرمایا سب روزہ رکھو, جب تک میں نہ کہوں کوئی کچھ کھائے گا پیے گا نہیں, کوئی افطار نہیں. ایسے میں ایک صحابہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو طلب کیا, اور طلب کرنے کے بعد میرے آقا نے ان سے فرمایا الٹی کرو. اگر مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے تو ان کی بھی توجہ چلو. اور آپ کی دیکھو, دن بھر بھوکے رہتے ہو, کیسے رہتے ہو, بظاہر اتنی چھوٹی غلطی ہے لیکن یہ کتنا بڑا وبال ہے. لوگ اس کو چھوٹی سمجھتے, چھوٹی ہے نہیں. غیبت کو زنا سے بھی بڑھ پڑے نا, زنا سے بری چیز ہے غیبت. تو وہ دو عورتوں سے اللہ کے رسول نے الٹی کرو, انہوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت نکلا. حالانکہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا, انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا, لیکن الٹی کرنے پہ گوشت نکلا. وہ حیران ہو گئے, انہوں نے کچھ کھایا نہیں, گوشت کیسے نکل رہا ہے. تو جب پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی کی غیبت نہیں کی؟ یہ غیبت کا اثر ہے, کیونکہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے, اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا, اللہ اکبر, غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گویا کہ گوشت کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت ہم کو انڈے سے بچتے ہیں, مچھلی سے بچتے ہیں, گوشت سے بچتے ہیں. ہم نے کہا کیوں؟ تاکہ عمل میں پاور پیدا ہو. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لیکن گوشت اور انڈا مچھلی کھانا اتنا نقصان نہیں ہے اعمال کے لیے جتنا غیبت کرنا نقصان. انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ انڈا کھانے سے تو بچ گیا, مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے کب بچے گا؟ دن بھر کھانے پینے سے فریج بھری پڑی ہوئی ہے, کچن بھرا پڑا ہوا ہے, اچھی اچھی سبزیاں نہیں کھا رہے, پھل نہیں کھا رہا, غیبت کر کے کیا کھا رہا ہے روزے میں؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت. آپ اندازہ فرمائیں. تو اپنے روزوں کو ضائع مت کرو, غیبت سے بچو, چغلی سے بچو, جھگڑے سے بچو, بدنگاہی سے بچو, برا سننے سے بچو. اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا, روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے, روزہ کان کا بھی ہوتا ہے. اور کیا کان کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ سنو, آنکھ کا روزہ یہ کہ کوئی برائی نہ دیکھو, زبان کا روزہ یہ کہ زبان سے کوئی برے جملے نہ کہو. اچھا کچھ لوگ اتنے پاسائے بیچارے کہ ساری غیبت کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں بتائیں, استغفر اللہ, توبہ توبہ, میں غیبت کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. واہ, آپ کے نام بدلنے سے بات بدل جائے گی. ارے غیبت تو وہی ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے غیبت فرما دیا. اور لوگ کیا کہتے ہیں, ارے بھائی اس میں وہ آیت ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں نا, یہ کوئی غیبت تھوڑی ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے
بزرگوں نے فرمایا جس نے دنیا میں قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے قرآن شریف سیکھ لو۔ بلکہ میں لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں ایک اچھے حافظ جی کے پاس صرف مہینہ بھر چلے جاؤ گے، 3 4 5 پارے اگر وہ آپ کو صحیح پڑھا دیں گے، دوسرے تمام پارے آپ خود ہی پڑھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ اس لیے کہ 4 5 پارے اگر اچھے سے پڑھ لو تو پورا قرآن خود ہی پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ قرآن پڑھنے کا اصول جان لو، قرآن پڑھنے کا طریقہ جان لو۔ جیسے آپ ہر کتاب پڑھنے تھوڑی سیکھنے جاتے ہیں، آپ نے اردو پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، انگلش پڑھنے کا قاعدہ سیکھ لیا، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے کے قواعد سیکھ لیجئے، آپ بالکل قرآن مکمل پڑھنے لگ جائیں گے۔ رمضان شریف کے مہینے کا اس کا بھی فائدہ اٹھا لو، روزانہ کسی اچھے حافظ جی کے پاس 1 گھنٹے کا وقت نکال کر کے دو اور 4 5 پارے اچھے سے پڑھنا سیکھ لو۔ دیکھیے وقت نکالنے پر ہوگا۔ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، ہم نے موبائل سیکھا، ہم نے کاروبار سیکھا، ہم نے تجارت سیکھا، بہت کچھ سیکھا، قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیجیے۔ قرآن کی برکتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس کی برکتیں ہیں اور بہت برکتیں ہیں۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فتاوی رضویہ شریف میں ایک روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ اور فرمائے قرآن کیا چیز ہے؟ ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مومنوں یہ حضور کے امتی ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم دے۔ گنہگاروں کو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب جب فرشتوں کو ہر فرشتے کو قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں تو پھر فرشتے کرتے کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے مولا جب ہمیں تو نے قرآن پڑھنے کی جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم قرآن کی لذت کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت کو حاصل کرو۔ اندازہ کریں یہ قرآن ہے، فرشتے لذت قرآن کی حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں کے منہ پر منہ رکھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتوں کا نطق ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ نہیں قرآن پڑھنا آتا کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ میں تسبیح رکھ لو، بٹن والی تسبیح تو آسان ہے چھپی ہوئی بھی رہتی ہے، اور کسی سے یار گناہ کرنے میں شرمانے کی بات ہے، نیکی کرنے میں کوئی تھوڑی شرمانا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ میں تسبیح رکھنا ریاکاری ہے، ریاکاری ہاتھ میں تسبیح رکھنا نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح کا تعلق ریاکاری سے نہیں ہے، ریاکاری کا تعلق دل سے۔ اگر آپ دل میں یہ سوچتے ہیں معاذ اللہ کہ لوگ مجھے تسبیح پڑھتا دیکھ کر کے بڑا متقی پادشاہ سمجھے تو یہ ریاکاری، اور اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلکہ یہ بھی نیت ہے کہ چلو لوگ دیکھیں گے تو 4 لوگ مجھے دیکھ کے بھی تسبیح پڑھیں گے، تو بلکہ اللہ اس کا ثواب تمہیں اور عطا فرمائے گا، کیونکہ جتنوں نے آپ کو دیکھ کے ہاتھ میں تسبیح لے لی ان کو تو ثواب ملے گا، ان کے ثواب میں کمی نہیں ہے، مگر اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر آپ ہاتھ میں تسبیح بات چیت سے پرہیز کرو، کم سے کم گفتگو کرو، روزے میں جتنی کم گفتگو کرو اتنا اچھا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ایسا نہیں کہ بات ہی بند کر دو، ہمارے یہاں چپ کا روزہ نہیں ہے، بقدر ضرورت بات کرو، فضول بات سے بچو، ٹی وی دیکھنے سے بچو۔ بلکہ ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں کہ کچھ